السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ یہ سورۃ الحجر ہے۔ آج کی تراویح میں الحمدللہ ہم نے سورۃ الحجر پڑھی، اس کے بعد پھر سورۃ النحل کو بھی ہم نے الحمدللہ مکمل کیا۔ سورۃ الحجر، حجر دراصل ہم سنتے آئے ہیں کہ قوم سمود جو کہ صالح علیہ السلام کی قوم تھی، تو ان کی بستی کا نام تھا حجر، تو اس نام سے اس سورت کو جو ہے یاد کیا گیا۔ اس سورت میں اللہ رب العالمین نے جو لوگ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے ان کو عذاب کی زبردست دھمکی دی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ پریشان نہ ہوں۔ یہ جو آیت ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، جتنے بھی دشمنان اسلام ہیں جو مسلمانوں کو پریشان کرتے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ لوگ افسوس کا اظہار کریں گے اور کہیں گے کہ کاش ہم اسلام قبول کیے ہوتے تو بہت اچھا ہوتا۔ تو یہ اسلام جیسی نعمت جو ہم کو ملی ہے، یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہم کو جو اسلام ملا ہے، یہ جو نعمت ملی ہے، دین جو ہم کو ملا ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم اس کو سمجھ ہی نہیں پائیں گے۔ یہ کسی غیر مسلم کو دیکھ کر، کسی غیر مسلم گھرانے کو دیکھ کر تب ہم اس کو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی عظیم نعمت اللہ نے ہم کو دی ہے۔ اگر ہم مسلمان نہ ہوتے، اسلام ہماری زندگی میں نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ تو چنانچہ یہ لوگ بہت افسوس کا اظہار کریں گے۔ ایک وقت آئے گا کہیں گے کہ لو کانوا مسلمین، کہ کاش یہ لوگ اسلام قبول کیے ہوتے۔ اور اسی صورت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ ایسی ایسی باتیں کہتے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوتی۔ فرمایا وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ مجنون کہہ کر بلاتے تھے۔ مجنون کا مطلب ہوتا ہے دیوانہ، جسے جنون ہو گیا ہو، دماغ کا پرابلم ہو، اس کو جو ہے مجنون کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کر سناتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو حق کی دعوت دیتے، ایک اللہ کی دعوت دیتے، سیدھے راستے کی طرف چلنے کی دعوت دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ دیوانہ کہہ کر بلایا کرتے تھے۔ کیسے عجیب لوگ تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی آیا جس کا نام تھا ضمات، کسی اور علاقے سے آیا ہو، مکہ آیا۔ جب یہ مکہ پہنچا تو لوگوں نے کہا کہ یہاں پر ایک محمد نام کا ایک آدمی ہے جسے کچھ بیماری آ گئی ہے، بیماری سے مراد دماغی کچھ مسئلہ ہے، اس سے مت ملنا، اگر اس سے ملو گے تو پھر پریشان ہو جاؤ گے۔ تو یہ ضمات جادو، جن وغیرہ جیسے جو علاج ہوتے ہیں، آسیبی علاج، اس کا علاج کرنے والا تھا۔ تو اس نے سوچا کہ اگر میری محمد سے ملاقات ہو گئی تو میں علاج کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ چنانچہ اس کی ملاقات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی، اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کا علاج کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ کا دماغ کا جو بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی پریشانی ہے تو میں اس کا علاج کروں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے خطبہ مسنونہ کو پڑھ کر سنایا، جو کہ ہم جمعہ کے خطبے میں سنتے ہیں، عربی زبان میں خطبہ مسنونہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھ کر سنایا۔ تو ضمات نے کہا ایک اور مرتبہ پڑھ کے سناؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اس کو پڑھ کر سنایا۔ بہت پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میں نے بڑے بڑے شاعروں کو، جادوگروں کو، کیسے کیسے کاہنوں کی زبان کو سنا ہے، لیکن اتنی گہرائی کسی کے کلام میں نہیں ہے، کسی کی باتوں میں اتنی گہرائی نہیں ہے۔ چنانچہ وہ آیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاج کے لیے، لیکن اسی کا علاج ہو گیا، اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے۔
ہاتھ بڑھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس نے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا کہتے تھے، مجنون کہتے تھے، دیوانہ کہتے تھے، سب کچھ کہتے تھے، لیکن اس کا کچھ بھی فرق نہیں پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں برابر اثر رہا اور مسلمان ایک کے بعد ایک اسلام قبول کرتے رہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر قرآن مجید کی جو حفاظت ہوئی اس کا تذکرہ فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی قرآن مجید کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ قرآن سے پہلے جتنی بھی کتابیں آئی، تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، سب میں تحریف ہوئی، لوگوں نے اپنی جانب سے کچھ نہ کچھ بدلاؤ کیا۔ تو قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ سے لے کر قیامت تک قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ لوح محفوظ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک قرآن کو پوری حفاظت کے ساتھ پہنچایا گیا، درمیان میں جنات، شیاطین، جو کچھ بھی تھے آسمانوں میں، ان سے حفاظت کرتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا گیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امانت داری کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ اس امت تک قرآن کو پہنچایا۔ اور پھر اللہ رب العالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک اس قرآن کی حفاظت کرے گا۔ اس میں نہ ایک کلمہ کوئی ایڈ کر سکتا ہے اور نہ کوئی نکال سکتا ہے۔ دنیا میں آج لاکھوں کیا کروڑوں لوگوں کے سینوں میں قرآن ہے۔ یہ قرآن اگر دنیا میں نہیں بھی رہا نسخے کی شکل میں تو لوگوں کے سینوں میں قرآن ہے، اور اللہ رب العالمین قیامت تک ایسے لوگ حفاظ آتے رہیں گے، یاد کرتے رہیں گے، اس قرآن کی حفاظت ہوگی، کوئی بدل نہیں سکتا۔ اس موقع پر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے بچوں کو قرآن یاد کرانے کی ترغیب دلائیے، قرآن کا حافظ بننے کی ترغیب دلائیے۔ گرچہ آپ کے بچے اسکولوں میں پڑھتے ہو، کالجز میں پڑھتے ہو، کہیں بھی ہو، لیکن قرآن مجید یاد کرنے کی یہ جو ترغیب دلانا ہے یہ بہت ہی اہم چیز ہے مسلمانوں کے لیے، تاکہ ہمارے بچے زیادہ سے زیادہ قرآن یاد کریں اور قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب لوگوں کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ قرآن پڑھو، تو ہر آیت پر جنت کی ایک سیڑھی وہ چڑھے گا، اور جتنی آیتیں اس کو یاد ہے، جتنی آیتیں وہ پڑھے گا، اتنی اونچائی پر وہ جاتا جائے گا، تو اتنی اونچی جنت اس کو ملے گی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرأ ورتقی، پڑھتے جاؤ اور سیڑھی چڑھتے جاؤ۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور یہی نہیں بلکہ جو لوگ قرآن حفظ کرتے ہیں ان کے لیے بھی، ان کے ماں باپ کے لیے بھی قیامت کے دن عزت کا تاج پہنایا جائے گا۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ چنانچہ اپنے بچوں کو قرآن یاد کرنے کی ترغیب دلائیں، یہ بہت اہم چیز ہے۔ قرآن پڑھنے کی ترغیب دلائیں، قرآن یاد کروانے کی ترغیب دلائیں، اس کا جو ہے خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بعد جو سورت ہے سورت النحل ہے۔ اس سورت میں اللہ رب العالمین نے، پوری سورت کا خلاصہ یہی ہے، اس سورت میں اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوقات کا تذکرہ فرمایا۔ انسان کیا ہے، جو بھی نعمتیں اس کے پاس ہیں اس پر اتراتا ہے کہ میرے پاس یہ ہے، میرے پاس فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، اور اسی بنیاد پر فخر کرتا ہے اور حق کو جھٹلاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر بتایا کہ جتنی بھی نعمتیں ہیں سب میں نے ہی پیدا کی ہیں، ساری کی سارے مخلوقات میری ہیں، میں نے ساری چیزیں پیدا کی ہیں، تو پھر کس بات پر تمہیں فخر ہے؟ اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوقات کا اس کے اندر تذکرہ فرمایا، بہت ساری مخلوقات کا اللہ رب العالمین نے بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ جیسے اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے سواری کا تذکرہ فرمایا، جو کہ جانور انسان جب سواری کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اب تو یہ جانور کا زمانہ گیا تو اب دوسری سواریاں ہیں، یہ بھی اللہ کی جانب سے ہیں۔ اگر اللہ کی توفیق نہ ہو تو انسان کے پاس اتنی کہاں عقل، اتنی کہاں اس کے پاس صلاحیت کی وہ ساری چیزیں بنا لے۔ یہ سب اللہ رب العالمین نے دی ہیں۔ اور اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے آسمان کا تذکرہ فرمایا، پانی کا تذکرہ فرمایا، سورج کا تذکرہ فرمایا، چاند کا تذکرہ فرمایا، رات دن، سمندر، اور سمندر میں جو تازہ گوشت مچھلیاں وغیرہ ہیں اس کا تذکرہ فرمایا، اور سمندر میں جو موتی وغیرہ ہیں اس کا تذکرہ فرمایا، اور پھر دودھ کا تذکرہ فرمایا اللہ رب العالمین نے، اور کہا نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم
لبنا خالصا سائغا للشاربین. دودھ کے سلسلے میں فرمایا کہ اللہ رب العالمین دودھ ایک ایسی جگہ سے جہاں گوبر اور خون ہوتا ہے، اس کے درمیان سے اللہ رب العالمین جو ہے نکالتا ہے دودھ. نہ اس میں گوبر کی جو ہے کچھ بدبو آتی ہے اور نہ ہی خون کی کچھ بدبو آتی ہے، لیکن انسان کو بالکل خالص دودھ آتا ہے. جانور کے اس سے آتا ہے اور انسان اس کو پیتا ہے اور کہیں بھی اس کو تکلیف نہیں ہوتی پیتے ہوئے. یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک بڑی نعمت ہے. اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ فرمایا. اور شہد کا تذکرہ فرمایا کہ شہد کی جو مکھی ہوتی ہے مختلف جگہوں پہ جاتی ہے، مختلف پھولوں سے رس نکالتی ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کے اس کے جو کلر بھی ہوتے ہیں. جنگلات میں ایک شہد ہوتی ہے تو اس کا کلر الگ ہوتا ہے، کہیں آبادی میں شہد ہوتی ہے تو اس کا کلر الگ ہوتا ہے، کسی ملک کے حساب سے جو ہے کلر الگ ہوتا ہے. یہی اللہ رب العالمین نے بتایا کہ مختلف الوان، مختلف قسم کے کلر ہیں، فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. یہ بھی اللہ کی جانب سے ایک نعمت ہے. تو بیوی، بچے، پوتے، نواسے، اللہ رب العالمین نے سب کا تذکرہ فرمایا، ساری نعمتوں کا. اور ان ساری نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر آپ اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو کبھی بھی گن نہیں سکتے. اتنی ساری نعمتیں ہیں اللہ رب العالمین کی. یہ اللہ رب العالمین نے بتایا اور کہا یہ سب اللہ کی جانب سے ہے، تمہیں اترانے کی کوئی ضرورت نہیں، تمہیں تکبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ ہی نے سب کچھ تمہیں دیا ہے، تمہیں اپنی جانب سے تم نے کچھ حاصل نہیں کیا ہے. یہ اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر بتایا. اور اس صورت میں اللہ رب العالمین نے کچھ اور چیزیں یہ بھی بتائی کہ مشرک اور مومن کی موت کیسے آتی ہے. مشرک کی موت کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، جب فرشتے آئیں گے ایک مشرک، ایک کافر کے پاس، ایک مشرک کے پاس، ایک برے انسان کے پاس، جب اس کی موت، اس کی روح نکالنے کے لیے فرشتے آتے ہیں، فرمایا فَأَلْقُوا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ، یہ برے لوگ کہیں گے کہ میں نے کوئی برائی نہیں کی، لیکن کہا جائے گا بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، اللہ رب العالمین سب کچھ جانتا ہے جو کچھ تم کیا کرتے تھے. فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، اور ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ اب تم جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان میں رہو. فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، تکبر کرنے والوں کے لیے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. یہ کافر کی موت کے تعلق سے اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے بتایا. اور مومن کی موت کیسے ہوگی؟ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، جب فرشتے آئیں گے ایک مومن کی روح نکالنے کے لیے تو ان کی روح بڑی پاک ہوگی، نیک کام کر رہے ہوں گے دنیا میں، ہر قسم کے گناہ سے اپنے روح کو پاک رکھیں گے. فرشتے جب آئیں گے تو فرشتے کیا کہیں گے اسے؟ یقولون سلام علیکم، کہیں گے فرشتے سلام علیکم، ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، تم جو کچھ بھی دنیا میں اچھے کام کیا کرتے تھے اس کے بدلے میں جنت میں چلے جاؤ. کتنی پیاری باتیں بتائی گئی. چنانچہ موت کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایات مروی ہے کہ فرشتے جب آتے ہیں، اگر برا انسان ہوتا ہے تو بہت ہی بھیانک شکل میں فرشتے آتے ہیں اور انسان اس کو دیکھ پاتا ہے، ڈر جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے اور وہ مرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. اور جب اس کی روح کو کھینچا جاتا ہے تو وہ مرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جیسے آپ کسی کپڑے کو کیکر کی کانٹی کے پودے پر ڈالے، درخت پر ڈالے اور کھینچے تو کپڑا پھٹ کر آئے گا، تو اس طرح سے اس کی روح کو فرشتے زور سے کھینچیں گے اور آخر بہت ہی اس کو تکلیف ہوگی اور فرشتے اس کی روح کو نکالیں گے. اور جب فرشتے اس کی روح کو لے کر آسمان میں جائیں گے تو فرشتے جو آسمان میں ہوں گے وہ پوچھیں گے یہ کس بدبخت کی روح ہے جس سے اس قدر بدبو آ رہی ہے، لے جاؤ اس کو سجین میں پھینک دو. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برے انسان کی موت کے سلسلے میں فرمایا. اور جو انسان نیک ہوگا فرشتے اس کے پاس آئیں گے بہت ہی خوبصورت شکل میں اور وہ دیکھ کر کے خوش ہو جائے گا. موت سے پہلے ہر انسان اپنے جو بھی فرشتے آئیں گے روح نکالنے والے اس کو دیکھے گا، بہت ہی خوش ہو جائے گا. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر بتایا سلام علیکم، فرشتے سلام کریں گے اس کو، ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتایا کہ بڑی آسانی سے اس کی روح کو نکالا جائے گا. کیسے؟ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے گھی میں اگر بال گر جائے تو بال کو کتنی آسانی سے نکالا جا سکتا ہے، کیا اس میں کچھ تکلیف ہوتی ہے؟ نہیں. تو فرشتے بڑی آسانی سے اس کی روح کو نکالیں گے. جب اس کو روح نکالیں گے، جب آسمان پر اس کی روح کو لے کر جائیں گے تو آسمان کے فرشتے کہیں گے یہ کس نیک انسان کی روح ہے جسے اتنی خوشبو آ رہی ہے. اس کا استقبال کیا جائے گا آسمان میں. پھر اس کے بعد کہا جائے گا اس کو لے جاؤ اور علیین میں اس کو رکھ دو. علیین یہ وہ ہوتی جگہ ہے جہاں پر اچھی روحوں کو رکھا جاتا ہے. چنانچہ ایک انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی موت کی تیاری کرے. موت جس انسان کو جس انداز سے آئے گی، اچھی موت آئے گی تو اس کا نتیجہ اچھا ہوگا، بری موت آئے گی اس کا نتیجہ یقیناً برا ہوگا. اس لیے اللہ رب العالمین نے کئی مرتبہ موت کا تذکرہ فرمایا اور یہاں پر اچھی اور بری موت کا تذکرہ فرمایا، اور احادیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ اس کا تذکرہ فرمایا. اور یہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بتایا کہ اگر کوئی نیک، جو انسان نیک ہوتا ہے، اس کے مرنے کے بعد جب لوگ اس کا جنازہ لے کر قبرستان جاتے ہیں تو جو نیک روح ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے لے جاؤ، جلدی لے جاؤ، مجھے دفن کرنے کے لیے مجھے اللہ رب العالمین سے ملاقات کرنی ہے. اور اگر انسان برا ہوگا تو پھر وہ چیخے گا اور پکارے گا کہ میرے جسم کو مت لے جاؤ، مجھے دفن مت کہو. چیخے گا اور پکارے گا. اس کی اس آواز کو انسان کے علاوہ، جنات کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں سب سنیں گی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اور پھر قبر میں جانے کے بعد جو کچھ بھی ہوگا سوال جواب سے متعلق، یہ ساری چیزیں تو ہم جانتے ہیں. چنانچہ یہ جو اللہ رب العالمین نے اچھے اور برے انسان کی موت کا تذکرہ فرمایا، ہمیں اس بات کو دھیان میں رکھنا چاہیے اور اپنی روح کو ہمیشہ سے ہر قسم کے گناہ سے، معصیت سے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانی سے پاک رکھنا چاہیے تاکہ ہماری روح کا اچھے سے استقبال ہو. اللہ رب العالمین نے آگے آئے گا انشاءاللہ اس کا تذکرہ کہ فرشتے آ کر بڑی اچھی اس کی بہترین باتیں اچھی روح والے انسان کو بتاتے ہیں. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا، کہ تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے. اور تم گھر والوں کو چھوڑ کر جا رہے ہو، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر جا رہے ہو، شاید اس بات کا ڈر ہے، ڈرو مت، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، جنت میں تمہاری مہمان نوازی ہوگی، جو کچھ تم مانگو گے ملے گا، فرشتے تسلی دیں گے. مفسرین نے اس آیت کے سلسلے میں یہی بتایا. چنانچہ اچھی اور بری موت یہ بہت ہی اہم ہے. اچھی موت کے سلسلے میں انسان کو کوشش بھی کرنا ہے اور دعائیں بھی کرتے رہنا ہے، کہ جیسا کہ کل کے درس میں بھی بات آئی تھی کہ یوسف علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے؟ توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، کہ اللہ تو مجھے اسلام کی حالت میں موت دے اور نیک لوگوں کے ساتھ مجھے ملا دے. تو اس بات کا جو ہے ہمیں خیال رکھنا چاہیے اور دعائیں کرتے رہنا چاہیے. اور اس کے علاوہ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے یہ بات بھی بتائی، جیسا کہ مشرکین مکہ اور ہمیشہ سے ہر دور میں کفار اور مشرکین مسلمانوں کو پریشان کرتے آ رہے ہیں. اسلام کی دولت جو انسان کو ملی، ایمان کی دولت، بہت بڑی نعمت ہے. اگر کوئی ظالم یا کافر اور مشرک کسی مسلمان کو پریشان کرتا ہے اور زبردستی کوئی کفر کا کلمہ کہنے کے لیے کہتا ہے تو انسان کیا کرے؟ اللہ رب العالمین نے رحم کرتے ہوئے یہاں پر ایک بات بتائی، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. دراصل یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب اسلام ابھی شروع ہوا. کچھ لوگ اسلام قبول کر رہے تھے، ان میں سے ایک تھے یاسر رضی اللہ عنہ اور سمیہ رضی اللہ عنہ، بڑی عمر کے بوڑھے لوگ تھے. تو کفار اور مشرکین نے بہت ستایا، ان کو بہت مارتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی ان کے پاس سے گزرتے تو بس اتنا کہتے، اے آل یاسر صبر کرو، یاسر کے گھر والے صبر کرو، اس کے بدلے میں تمہیں جنت ملے گی. یہ لوگ بہت ستائے اور ان دونوں کو شہید کر دیا. اور عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آئے، ان کے بیٹے تھے، اور ماں باپ کی ناشوں کے سامنے کھڑا کر کے کہا، اگر تم اسلام نہیں چھوڑو گے، کفریہ کلمہ نہیں کہو گے تو تمہارے ماں باپ کو جیسے ہم نے قتل کیا تم کو بھی قتل کر دیں گے. عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا
کہ زبان سے میں کفریہ کلمہ نکال دیتا ہوں جان بچانے کے لیے. نکال دیا انہوں نے کفریہ کلمہ. اب روتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا اللہ کے نبی میں نے اپنی جان بچانے کے لیے کفر کا کلمہ استعمال کر لیا, اب میرا کیا ہوگا؟ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کو نازل کیا, من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. جس انسان کا دل ایمان سے مطمئن ہو لیکن وہ کسی مجبوری کی وجہ سے کفر کا کلمہ اپنی جان بچانے کے لیے استعمال کرتا ہے تو غلط نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے رحم کرتے ہوئے اس حکم کو نازل فرمایا, لیکن شرط یہی کہ دل اس کا ایمان سے مطمئن ہو. بس جان بچانے کے لیے زبان سے نکال لیا ٹھیک ہے, لیکن اس کے دل میں اگر شرک ہے, دل سے اس نے کہا, تو پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا فعلیہم غضب من اللہ, ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب نازل ہوگا اور ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. تو جان بچانے کے لیے استعمال کر سکتا ہے انسان, یہ بات بتائی گئی. اور اس صورت میں ایک اہم بات یہ بھی بتائی گئی, آخری بات انشاءاللہ کل کے درس میں باتیں آئیں گی. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. رب العالمین ہمارے چھوٹے بڑے جو بھی گناہ ہیں اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما. رب العالمین ہماری نیکیوں کو قبول فرما. جب تک زندگی دے کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. جب موت آئے خاتمہ بالخیر فرما. آمین واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمدللہ رب العالمین.